السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، آج کا دن اللہ کے فضل کا دن ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی عظیم نعمت جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی، آج ہمارا سارا دن بحمد اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر اب تک کہیں پہ سرکار کا ذکر سن رہے ہیں اور کہیں پہ سرکار کا ذکر سنا رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا ہر لمحہ، تنہائی، جلوت اور خلوت، رب ذوالجلال اسی طرح ذکر مصطفیٰ کرواتا بھی رہے اور ذکر مصطفیٰ سناتا بھی رہے۔ یقیناً ان دنوں میں ہم بہت سارے خطابات سنتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کی جاتی ہے، آپ سے عشق کی بات کی جاتی ہے۔ تو اسی عنوان پر زیادہ وقت نہیں لوں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات عرض کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کا جو پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے حوالے سے ہمارے سینوں کے اندر کشادگی پیدا فرمائے۔ رب ذوالجلال کی محبتیں سمیٹنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنے امتیوں کو فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت چاہتے ہو۔ بس تھوڑی سی بات اس جملے پہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے یہ جملہ فرمایا کہ جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے، اگلا حکم اس کے لیے ہے۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوا، وہ اللہ کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، یہ حکم اس بندے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ بات کیوں میں کر رہا ہوں؟ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرف ان کا استعمال کیا،
اور ان شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب تک شرط پوری نہ ہو جزا پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ شوق کسے کہا جاتا ہے؟ شوق بے خیالی میں نہیں ہوتا، بے دھیانی میں نہیں ہوتا۔ شوق کے لیے ارادہ چاہیے، شوق کے لیے تصور چاہیے، شوق کے لیے خیال چاہیے، پھر ارادہ چاہیے، پھر قوت چاہیے، پھر عمل چاہیے۔ جب تک انسان کی طبیعت میں شوق کی کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک دل کے دریچے نہیں کھلتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، احب اللہ لقاءہ، تو رب ذوالجلال بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہوئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے، اس کے لیے اگلے دروازے نہیں کھلتے۔ اور اسی حدیث پاک میں کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کارہ لقاء اللہ کارہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، اس کے دل میں کبھی تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی، اس کے دل کے اندر کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، رب سے ملنا چاہتا ہوں، نہ کبھی تصور آیا، نہ خیال آیا، نہ ارادہ آیا، نہ اس کے لیے اس نے کوئی قوت استعمال کی، نہ اندر کی حرکت ہے نہ باہر کی حرکت ہے، کبھی رب ذوالجلال کی طرف اس نے رغبت اختیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں، من کارہ لقاء اللہ کارہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا تو رب ذوالجلال بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا۔ اب اس حدیث پاک کا پہلا حصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی اگر رب سے ملاقات کرنی ہے تو ارادہ چاہیے، سنجیدگی چاہیے۔ جب ارادہ پیدا ہوگا، کرنا کیا ہے؟ ملاقات اللہ سے کرنی ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا، باری تعالیٰ اب تجھ سے ملاقات کا میرے اندر شوق تو پیدا ہو گیا ہے، پر تجھے ملوں کیسے؟ تو اے میرے پیارے محبوب، میرے ان بندوں کو آپ فرما دیں، اگر یہ مجھ سے ملاقات کا شوق پیدا کر چکے ہیں تو ان کو بتا دیں مجھ محمد کی پیروی کرتے چلے جائیں، رب کی محبت بھی ملتی چلی جائے گی، گناہوں کو معاف بھی کرتا چلا جائے گا۔ آج کی گفتگو میں یہ صرف دو باتیں آپ کو سمجھانا ہے، محبت کا ارادہ، محبت کا شوق، اور دوسری بات جو عرض کرنا ہے کہ اتباع کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ سنیے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الشفاء شریف۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیں، لوگ محبت کی بات کرتے ہیں، کوئی اللہ سے محبت کی بات کرتا ہے، کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کی بات کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ محبت ہے کیا شے؟ آپ نے اپنی بات نہ کی، حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ محبت کیا ہے، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، اور محبت میں دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی، اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بعد میں ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک جملے کے اندر محبت کی تشریح کر دی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی،
فرمایا المحبت اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملے میں بات کو ختم کر دیا. فرمایا محبت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا. جو دعوی محبت رکھتا ہے اسے اتباع رسول کرنا ہوگی. اب تھوڑی سی بات میں آپ کو اتباع کی سمجھا دوں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ. بس چند منٹوں کے اندر میں نے اپنا ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اتباع کسے کہا جاتا ہے؟ ایک سادہ سی مثال. آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہو، آپ کو جگہ کا پتہ نہ ہو، راستے کا علم نہ ہو، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ اس طرح کریں، ایکو بند کریں کہ میں آپ کو اس مقام پہ لے کے جاتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، جس منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں میں آپ کو منزل تک پہنچا دوں گا. اب کیا ہوگا؟ آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ آگے چلنا شروع ہو جائے گا. بس مناسب سا فاصلہ ضرور رکھیں گے، لیکن اگر وہ 60 کی سپیڈ پہ چلاتا ہے تو آپ بھی 60 کی سپیڈ پہ چلائیں گے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں. اتباع پوری کرنی ہے. وہ گاڑی تیز کرتا ہے، آپ بھی اپنی گاڑی تیز کر لیں گے. وہ گاڑی آہستہ کرے گا، آپ بھی اپنی گاڑی کو آہستہ کر لیں گے. وہ جس موڑ سے مڑے گا آپ پیچھے پیچھے مڑتے چلے جائیں گے. جس منزل مقصود تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں جب وہ پہنچے گا تو آپ بھی پہنچ جائیں گے. اسے اتباع کہا جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب کیا ہوگا؟ کائنات کے آقا جس انداز کے ساتھ چلتے چلے گئے اسی انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو پیچھے چلاتے چلے جانا. جہاں سے رکیں وہاں پہ ٹھہر جانا، جہاں پہ چلیں وہاں پہ چلنا شروع کر دینا. جیسی گفتگو کریں ویسا انداز اختیار کرتے چلے جانا. بس جیسے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے رب کی محبت بھی ملتی چلی جائے گی، رب کی بخشش کا پروانہ بھی ملتا چلا جائے گا. اب ایسا ہے کیوں؟ ایسا ہے کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم چلے تھے اللہ کی محبت کو لینے. ارادہ پیدا، جس کا ارادہ نہیں ہے یہ اس کے لیے بات ہی نہیں ہے. جس کا ارادہ نہیں ہے یہ اس کے لیے بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی سیدھی سیدھی اور کھری کھری باتیں کرتا ہے، لگی لپٹی بات نہیں کرتا رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر. بھئی جس کا ارادہ ہے وہ دروازہ مصطفیٰ پہ آئے، جس کا ارادہ نہیں ہے وہ دروازہ مصطفیٰ پہ بھی نہ آئے. جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، شوق پیدا ہوا رب کی ملاقات کا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا دروازہ مصطفیٰ پہ، تعلیم دی خود رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو. اب جو ادا کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپناتے چلے گئے، جب بندہ مومن اس کی کاپی کرتا چلا جاتا ہے تو رب کو محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا رہا ہے. اسی لیے محبت ہو جاتی ہے، اسی لیے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اب میں صرف 2 سے 4 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیسے کرنی ہے. سب سے پہلی بات، حضور کی اتباع کرنی ہے غیرت میں. سب سے اتباع کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، غیرت میں اتباع کرنا. جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند تھے، اسی انداز کا جب بندہ غیرت مند بنتا ہے تو اتباع رسول کا پہلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے. غیرت کس چیز کی؟ غیرت اس بات کی کہ دنیا ہیرے رکھ دے، جواہرات رکھ دے، مخالفت کرے، روڑے اٹکائے، کانٹے بچھائے، جادوگر کہے، جو مرضی کہے، دیوانہ کہے، ساحر کہے، جتنے
منہ اتنی زبانیں، اتنی باتیں، اتنی مخالفتیں، ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود غیرت کا یہ جملہ بولنا کہ تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو رکھ دو، دائیں ہاتھ پہ سورج کو رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند کو رکھ دو، تو محمد پھر بھی اپنے مشن سے رکنے والا نہیں ہے۔ اسے غیرت کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، کی آمد، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ اپنے آپ کو باغیرت بنانا، سودا بازی نہیں کرنی، کمپرومائز نہیں کرنا۔ دنیا ہیرے پیش کرے، جواہرات پیش کرے، سٹیٹس اور مراتب پیش کرے، پروٹوکول کے ساتھ آپ کو خریدنے کی کوشش کرے، بندہ مومن کی یہ آواز ہوتی ہے، بندہ مومن کی یہ آواز ہوتی ہے جن اشخاص کو، جن صحابہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت سکھائی، ان غیرت مند صحابہ میں ایک صحابی کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنے باغیرت کہ سودا بازی نہیں کی۔ سگی ماں وہ بھی اسلام لا چکی ہیں۔ مشرکین مکہ نگاہوں کے سامنے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کے جسم کے 2 ٹکڑے چیر کے کر دیتے ہیں، مگر باغیرت آدمی پھر بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کا وہ درجہ کہ بندے کو اولاد کی فکر نہ رہے، بچوں کی فکر نہ رہے، ماں باپ بھی اگر قربان ہوتے ہیں تو ہوتے چلے جائیں، حتیٰ کہ اگر جسم کے ٹکڑے بھی پیش کرنے پڑیں پھر بھی زبان پہ جاری ہو، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اسے غیرت کہا جاتا ہے۔ ٹکے ٹکے پہ بکنا نہیں، سودا بازی نہیں کرنی، واضح واضح کہنا ہے لکم دینکم ولی دین۔ اور یہ اس جملے میں بڑا ایک گہرا پیغام چھپا ہے، لکم دینکم ولی دین، جمع کا صیغہ۔ جب مخاطب سے بات کی گئی تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، جب اپنی بات کی تو واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ اشارہ دے رہا ہے اگر تم دنیا کے سارے بندے بھی اپنا نظام لے کر آ جاؤ اور مجھ پہ مسلط کرنے لگو تو محمد عربی اکیلا بھی رہ جائے گا، مگر نظام وہی قبول کرے گا جو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ لکم دینکم ولی دین، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور یہی باغیرت جملہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ میری مخالفت کریں، لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھائیں، لوگ مجھے برا بھلا کہیں، مجھے تو صرف اتنی پرواہ ہے کہ اے میرے اللہ تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں محمد سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسے غیرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے غیرت سیکھی وہ اپنی ماں کے سامنے بھی اڑ گئے۔ ماں نے کہا محمد کو چھوڑ دے، حضرت سعد کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، کہا کہ محمد کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے کہا کہ میں گرمی کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو جلاؤں گی۔ جب یہ بات ماں نے کی تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں بے غیرت نہیں ہوں، میں نے غیرت کا کلمہ پڑھا ہے، تیرے جیسی 100 مائیں آ جائیں، ایک ایک کر کے کہتی رہیں، مرتی رہیں اور کہیں محمد کو چھوڑ دے، میں تیرے جیسی 100 مائیں قربان کر سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے غیرت کہا جاتا ہے۔ ہماری یہ غیرت مر گئی، غیرت مر گئی۔ کبھی ماں باپ کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، کبھی بچوں کی خاطر، کبھی اولاد کو اس انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر کیفیت ہی مر گئی ہے۔ یہ خوف لاحق ہو گیا کہ مر نہ جائیں، مر نہ جائیں، مر نہ جائیں، مر نہ جائیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے آئے ہو، ہمیشہ کے لیے آئے ہو۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، چند لمحوں کے لیے ٹہنی پہ بسیرا تھا،
چند لمحوں کے لیے ٹہنی پہ بسیرا تھا، میں یہ سمجھا یہ باغ میرا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹہنی پہ بسیرا تھا، میں یہ سمجھا یہ باغ میرا تھا۔ ارے کس نے رہنا ہے یہاں پہ؟ بندہ زندگی گزارے تو باغیرت ہو کے گزارے، سودا بازی نہ کرے۔ یہ پہلا اصول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ اور دوسرا اصول اور آخری بات یہی کروں گا، محبت کی تشریح کائنات کے آقا نے خود کی ہے۔ عموماً ہم حدیث کا آدھا حصہ پڑھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ میں 2 حدیثیں حوالے کے طور پر پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ آپ کے چہرے کا دیدار نہ کروں تو میری بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور جب دیدار کی طلب پیدا ہوتی ہے مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیتا ہوں، دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ حضور جب قیامت کا دن ہوگا آپ جنت میں ہوں گے تو وہاں تو آپ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اب سوال ہے محبت کا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، سوال ہے محبت کا، مگر جواب میں اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں من یطع اللہ والرسول، اور پوری پھر آیت آگے پڑھتے ہیں۔ جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ سوال ہے محبت کا، آقا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جواب دیا گیا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کل قیامت کے دن اللہ تجھے وہ مقام عطا فرما دے گا، وہ مقام عطا فرمائے گا جہاں پر نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ اب ایک دلیل یہ، سوال محبت کا ہے، جواب اطاعت کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور دلیل، حدیث پاک کا آدھا حصہ ہم عموماً سنتے ہیں، من احبنی کان معی فی الجنہ، جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے پہلے والے 2 جملے ہم کھا جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ محبت سے اس حدیث کا آغاز ہی نہیں کیا، بلکہ کائنات کے آقا کیا فرماتے ہیں؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ اب جس کو حضور کی سنت سے محبت ہی نہیں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ اپنے انفرادی معاملات میں، نہ خاندانی معاملات میں، نہ معاشی معاملات میں، نہ سیاسی معاملات میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ لاکھ مرتبہ دعوی محبت کرتا رہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں اسے حضور سے کوئی محبت نہیں ہے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور آگے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو اس انداز کے ساتھ مجھ سے محبت کرے گا میں محمد اعلان کرتا ہوں کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ بس یہی آج کی گفتگو ہے، اسی کو دل کی تختی پہ لکھیں۔ سب سے پہلے اگر رب سے ملاقات کا ارادہ ہے، ارادہ نہیں ہے تو پھر کوئی خطاب نہیں، شوق پیدا کریں کہ رب سے ملاقات کرنی ہے، رب سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، رب کے جلووں کا مشاہدہ کرنا ہے۔ مولا جب تیرے جلووں کا مشاہدہ کرنا ہو تو کدھر جائیں؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، اتباع کرو، جیسے جیسے میرا محبوب کرتا چلا گیا ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تمہیں اپنی محبت عطا فرما دوں گا۔ اور اتباع کی مثال میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے، بس اسی مثال کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پوچھیں کہ حضور اس مقام پہ کیا کرتے تھے، حضور اس مقام پہ کیا کرتے تھے، حضور اس مقام پہ کیا کرتے تھے۔
یقین جانے جب آپ اس انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے آپ کی دنیا بھی بڑی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی خوبصورت ہوگی، اور صرف اللہ کی محبت نہیں ملے گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ بس ارادے کی ضرورت ہے، راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔